خطاب باجوانان اسلام، اس کی تشریح اور اس کا خلاصہ دیکھیں۔ خطاب باجوانان اسلام نام سے ہی آپ کو عنوان سے ہی ظاہر ہو گیا ہے کہ علامہ اقبال یہاں پر مسلمان نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ نظم علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا کے حصہ سون سے لی گئی ہے، جس میں وہ مسلمان نوجوانوں کو اپنی غیرت ان کی اجاگر کر رہے ہیں، ان کی غیرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور ان کو اپنا ماضی یاد دلا رہے ہیں کہ تم کس قوم کے پالے ہوئے ہو، تمہیں کن گودوں نے پالا ہوا ہے۔ انہیں اپنی ماضی کی تاریخ دہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تم کس قوم کے بیٹے ہو اور آج تم کن لوگوں کی تکلیف کر رہے ہو۔ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے، ان کی غیرت کو جگاتے ہوئے علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں کو ان کو مسلم روایات کا پابند بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کا تعارف دیکھیں گے۔ علامہ محمد اقبال کون؟ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر بچہ ہر بڑا ان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دوں۔ علامہ محمد اقبال حکیم الامت، شاعر مشرق، مجدد دورہ، اسرار خودی، عظیم رہنمائے ملت اسلامیہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری وہ شاعری ہے جس میں مسلمانوں کو ان کے ماضی کی یاد دلائی گئی ہے، نوجوانوں کو شاہین جیسی صفات پیدا کرنے کا وہ درس دیتے ہیں۔ وہ مرد مومن اور مرد کامل ہونے کے لیے صحیح اسلامی راستے پر عمل کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو جہاں دوسروں کی تقلید سے بچاتے ہیں، ان کی جو آج کے نوجوان اندھا دھند یورپ اور مغرب کی تقلید میں لگ چکے ہیں، وہاں سے ہٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہیں پر وہ مسلمانوں کو ان کی ماضی کی روایات کی یاد دلاتے نظر آتے ہیں۔ وہ مسلمان نوجوانوں کو نیابت الہی اور مرد مومن بننے کی صفات پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ عشق رسول اور سچے مسلمان ہونے کا درس دیتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں بال جبریل، ضرب کلیم، پیام مشرق، ارغوان حجاز، جاوید نامہ، زبور عجم، اسرار خودی، رموز بے خودی، بانگ درا شامل ہے۔ ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی اور لاہور میں ہوئی اور دفن بھی بادشاہ مسجد کے صدر دروازے کے قریب دفن ہے۔ آئیے آج کی نظم کا ہم تشریح کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردن تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ اقبال اس کا مفہوم دیکھیں کہ اے نوجوان مسلمان، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ کیسی شاندار امت تھی کہ جس کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو۔ یہاں پر تدبر سے مراد سوچ، معنی آپ لوگ دیکھیں، تدبر سوچ بچار، گردوں آسمان۔ علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے، ان کو پکارتے ہوئے، ان کو صدا لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلمان، اے نوجوان مسلم، کیا تم نے کبھی سوچ وچار کی ہے، کبھی غور کیا ہے، کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ تو کیا ہے اور تو کیا تھا؟ تو اپنے ماضی کو یاد کر، اپنی ماضی کی روایات اور ماضی کی تاریخوں کو دیکھ، ان مثالوں کو دیکھ، ان روایات کو دیکھ، ان کرداروں کو دیکھ جو مسلمانوں کے ماضی میں رہے، جنہوں نے شاندار تاریخیں رقم کی ہیں، شاندار مثالیں چھوڑی ہیں۔ کیا تو نے غور کیا ہے کبھی کہ تو کس قوم کا بیٹا ہے، تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو کس نبی کی امت ہے، تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ اے مسلمان نوجوان، تو نے کبھی اس بات کو غور سے دیکھا ہے، غور کیا ہے اس بات پر، اس بات کو کبھی سوچا ہے کہ تو آج کیا ہے اور تو اپنے ماضی میں اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو دیکھ، ان کی روایات کو دیکھ کہ تیرے آبا و اجداد کیا تھے اور آج تو کیا ہے، تو کن کی اندھی تقلید میں نکل چکا ہے، تو کن لوگوں کی پیروی کر رہا ہے، تو کن کی باتوں کو اپنا رہا ہے، تو نے اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا چال چلن، اپنا رہن سہن کا طریقہ کن لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے گزار رہا ہے۔
تو ذرا اپنے ماضی کو تو دیکھ کہ تو ایک ایسے لوگوں کا پالا ہوا ہے، ایسے آسمان پر گیا ہوا تو ستارہ ہے کہ آج تو ٹوٹ کر نیچے گر رہا ہے، کہ تیرے آباء و اجداد کا وہ شاندار ماضی رہا ہے جنہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ تیرے آباء و اجداد کی پیروی کرنے والے لوگ یہ پوری دنیا کے لوگ تھے، غیر مسلم تھے۔ تو اس قوم کا بیٹا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ایک مہذب قوم بنایا ہے، جنہیں علم کی روشنی سے منور کیا ہے، اور تو جو خود لوگ بھیک مانگ کر مسلم قوم سے بھیک مانگ کر آج بڑے نامور بن رہے ہیں، تو ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تو نے اس بات کو کبھی سوچا ہے کہ تو کیا ہے، تیرا شاندار ماضی کیا رہا ہے، تیرے آباء و اجداد کیسے تھے، کہ آج تو آسمان سے ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح ہے، کہ تو آسمان کی بلندی کو چھو چکا تھا۔ تو اپنے ماضی کی روایات کو دیکھ، تو اپنے ماضی کے شاندار لوگوں کو دیکھ، ان کی تاریخوں کو پڑھ، تو تجھے معلوم ہوگا کہ مسلمان قوم وہ قوم ہے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو چکی ہے، جن کا مقام، جن کی ترقی، جن کا شاندار ماضی آسمان کی بلندیوں سے کہیں آگے ہے۔ تو اسی آسمان کا ایک تارا ہے جو کہ وہاں سے ٹوٹ کر نیچے گر چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو بھلا دیا، تو نے اسلام کی اصولوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر تو اس پر ذرا سا غور کر لے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو کس قوم کا بیٹا ہے۔ بقول شاعر ہے، شاعر کہتا ہے، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال گہرے بے پایاں بھی ہے، کہ تو کیا ہے، تو اپنی اصلیت سے اے نوجوان غافل ہے، تو اسے معلوم کر، تو اس سے غافل ہو چکا ہے، تجھے اپنی اصلیت معلوم نہیں ہے کہ تو ایک قطرہ ہے لیکن تیری مثال بحر بے پایاں جیسی ہے، تیری مثال دنیا میں نہیں ملتی، لیکن اگر تو اپنی اصلیت سے واقف ہو جائے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو اس قوم کا پالا ہوا ہے جنہوں نے پوری دنیا کو جہالت کی تاریکی سے نکالا ہے، جنہیں زندگی رہنے سہنے کے اصول بتائے ہیں، جنہوں نے رسم و رواج کے طریقے بتائے ہیں، جنہوں نے عورت کو عزت اور مقام دیا ہے۔ تو اس قوم کا، اس مذہب کا پالا ہوا بیٹا ہے۔ اگلا شعر میں شاعر کہتا ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے مسلم نوجوان، تجھے اس عظیم قوم نے اپنی گود میں پالا ہے اور تیری تربیت کی ہے کہ جس نے ایران جیسی طاقت کو شکست دی۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اے مسلمان نوجوان، تجھے اس گود نے اپنی آغوش میں پالا ہے، اس قوم نے بڑا کیا ہے جس قوم نے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے۔ آج تو دوسروں کی تقلید کر رہا ہے، دوسروں کی پیروی کر رہا ہے، تو اس بات کو سوچ کہ تجھے جس گودوں نے، جس آباء و اجداد کی گودوں میں تو پل کر بڑا ہوا ہے، وہ آباء و اجداد بہادری اور جوان مردی میں پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے، پوری دنیا ان کے نام سے کام اٹھتی تھی۔ مسلم کا جہاں نام لیا جاتا تھا، طاغوتی طاقتیں ان کے نام کو سن کر ہی کام جاتی تھی۔ تو اس گود میں پالا ہوا ہے جن کے بہادری کے جھنڈے پوری دنیا میں گاڑے ہیں۔ اے مسلمان نوجوان، تو اس بات کو سوچ اور تجھے سمجھنا چاہیے کہ آج تو کیوں بزدلی کی طرح اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے اپنے اوپر سستی اور کاہلی طاری کر لی ہے، تو دوسروں کی تقلید کر رہا ہے، حالانکہ پوری دنیا تیرے آباء و اجداد کی، تیری تاریخ کی تقلید کرتی ہے، لیکن آج تو دنیا والوں کی تقلید کر رہا ہے، مغرب کی تقلید کر رہا ہے۔ نوجوان مسلم، جہاں پر علامہ اقبال مسلمان نوجوان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا، کہ تو اس قوم کا پالا ہوا بیٹا ہے، انہیں ان لوگوں کی گود میں پل کر تو جوان ہوا ہے جنہوں نے ایران جیسی سپر پاور طاقت کو، ان کے تاج کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا تھا، جنہوں نے اس سلطنت کو گرا دیا تھا، کیونکہ جس وقت اسلام آیا اور مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، تو اس وقت دنیا میں دو سپر پاور طاقت تھی، ایک روم اور دوسری ایران۔ مغرب کی طرف روم تھے، مشرق کی طرف ایران تھا۔ ایران جو کہ سردارہ، یہاں پہ سردارہ سے مراد
ایران کا ایک بادشاہ کا نام دیا گیا ہے. تو شاعر کہنا چاہتا ہے علامہ اقبال کہ اے نوجوان مسلم، تو اس قوم کا پالا ہوا ہے، تو نے ان کی آغوش میں پرورش پائی ہے جنہوں نے بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کے، بڑے بڑے سلطانوں اور سلطنتوں کے بادشاہوں کے تاجوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے. ان کی بہادری اتنی تھی کہ وہ کسی طاغوتی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے. لیکن تو آج اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو کیوں بھلا رہا ہے؟ یہاں پر علامہ اقبال ان کے ماضی کی یاد دلاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں. یہاں پہ تاج سردارہ ایران کے بادشاہ کا ذکر جو بطور تنبیہ علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، ان کی تاریخ کو بتاتے ہوئے کہ وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جو کہ نہایت طاقتور تھا، لیکن اس کی طاقت مسلمانوں نے ایک لمحے میں کچل کر رکھ دی جب انہوں نے ایران کو فتح کیا. بقول شاعر ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کی جوانوں کی خودی صورت کی فولاد، کہ جس قوم کے نوجوان فولاد کی صورت میں ہو، جن کی خودی فولاد کی صورت میں ہو، ان کو کسی تلوار کی، کسی خنجر کی ضرورت نہیں ہوتی. اے نوجوان مسلم، تو اپنی تاریخ، اپنے ماضی، اپنے آباء و اجداد کی روایات کو دیکھ، اپنے مذہب کو دیکھ اور اس پر عمل کر. آج سستی اور کاہلی کو دور بھگا اور اپنے اندر وہی جوش، وہی بلبلہ پیدا کر. اگلا شعر ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں، تمدن آفرین خلائق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. اس کا مفہوم ہے آفرین سے مراد رہنے سہنے کا طریقہ، خلائق آئین دستور بنانے والے اخلاق کی چیزیں، آئین دستور کو کہیں گے. صحرائے عرب مراد عرب کا وہ علاقہ جہاں پر سب سے اسلام کی سب سے پہلی شمع وہاں جلی. شتربان اونٹ چرانے والے. اس کا مفہوم ہے مسلمانوں نے دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے، حکمرانی کے آئین اور قوانین اور دستور بتائے ہیں، اور وہ لوگ ظاہری طور پر صحرائے عرب میں رہتے تھے اور اونٹ چرانے والے تھے، لیکن وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو مہذب بنانے والے تھے. یعنی وہ قوم ایسی قوم تھی جنہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو، غیر مسلم کو رہن سہن کے طریقے بتائے، حکمرانی کے طریقے بتائے. بظاہر وہ عرب کے صحراؤں میں رہتے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، انہیں شتر بان کہا گیا. یہاں پہ علامہ اقبال بتا رہے کہ بظاہر وہ کیا کام کرتے تھے؟ شتر بان تھے، اونٹ چراتے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے. صحرائے عرب کے بہت ہی پسماندہ علاقے میں رہتے تھے، لیکن اسلام کی پہلی شمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں صحرائے عرب میں ہی نمودار ہے. اور وہ عرب کے لوگ جو جاہلیت کے گڑھ میں ڈوبے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے ارد گرد جاہلیت کی دیواریں بنا رکھی تھی، جہاں جس قوم کے پاس عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ جاہلیت کا گڑھ جہاں پر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک شمع جلی اور اس شمع نے پوری دنیا کو منور کر دیا. اے مسلمان نوجوان، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حکمرانی کرنے کے طریقے سکھائے، لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو انہیں رہن سہن کے طریقے بتائے. انہیں رہنے سہنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، اور وہی قوم جب مہذب قوم بنی تو انہوں نے پوری دنیا کو رہن سہن کے طریقے بتائے، حکمرانی کے آئین اور قوانین بتائے. وہی لوگ جو عرب کے صحراؤں میں بظاہر تو وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، لیکن جب ایک مہذب قوم کی صورت میں آئے تو انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو ہر چیز کا ایک سلیقہ اور طریقہ بتایا. وہ مہذب قوم جب دنیا کے نقشے پر اسلامی قوم، ملت اسلامیہ کی صورت میں آئی تو اس نے پوری دنیا کو ان کے اصول اور قوانین بتائے. بقول شاعر ہے، وہ جس نے تہذیب و تمدن کو مرتب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا. کہ یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے تہذیب و تمدن کو اس کا ادب اور احترام کرنا سکھایا، جس نے اسے تہذیب و تمدن، خود تہذیب و تمدن کو ایک اونچا مقام دیا. جنہوں نے جو وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا. حالانکہ وہ قوم ایک وحشی قوم تھی، ایک جہالت کی گڑھ میں ڈوبی ہوئی، جنہوں نے جوا، شراب، نشہ، عورتوں کو مار پیٹ، عورتوں کو زندہ درگور کرنا، یہ ان کی حص میں شامل تھا، یہ ان
نشینوں اور صحرا نشینوں کو ایک مہذب قوم کس نے بنایا؟ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئی تو اللہ کی رحمت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنے آخری نبی آخر الزماں کو بھیجا اور اس مہذب قوم کو پوری دنیا میں ایک مہذب قوم کی، اس وحشی قوم کو مہذب قوم کی صورت میں بنا دیا اور پوری دنیا ان لوگوں کی تقلید کرنے لگی۔ اگلا شعر ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہے حاجت روائے زیبارہ۔ پہلا مصرع علامہ اقبال نے اپنے شعر کا لکھا ہے، جبکہ دوسرا مصرع فارسی کے شاعر کا لکھا ہوا ہے جس میں باب رنگ و خال و خط چاہے حاجت روائے زیبارہ، یہ فارسی کے الفاظ ہیں۔ فارسی شعر کو بطور تضمین انہوں نے حافظ شیرازی کا یہ مصرع انہوں نے اپنے شعر کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے حکمرانی میں انتہائی کمال دکھایا، لیکن اس عظمت کے باوجود عاجزی ان کا فخر رہا۔ سما الفقر و فخری، فقر و فخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر بھی میرا فخر ہے۔ فقر کیا ہے؟ فقر عاجزی کو کہتے ہیں۔ فقر سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کرے اور سب کچھ اپنی دنیا کے لوگوں کے لیے لگا دے، اس کو فقر کہتے ہیں۔ فقر فقیری نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، فقر سے مراد عاجزی انکساری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ یہاں پر اس کی عظمت کے باوجود عاجزی ان کا فخر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اب یہاں پر دوسرا مصرع جو فارسی کے حافظ شیرازی کا مصرع لگایا ہوا ہے اس کا مفہوم ہے کہ باب رنگ خال و خط چاہے حاجت روائے زیبارہ، کہ اسی طرح جس طرح خوبصورت چہرے کو ظاہری سجاوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ شاعر نے علامہ اقبال نے اس مصرے میں تضمین استعمال کی۔ تضمین کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی شاعر اپنے شعر کے ساتھ، اپنے شعر کے ایک مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع کسی اور شاعر کا لکھ دے، اس کو صنعت تضمین کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے چلتی ہے۔ جی شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان نوجوان، مسلمانوں تو اس قوم کا بیٹا ہے کہ جو فقر پر فخر کرتے تھے۔ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم فقر پر فخر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔ آپ کے قدموں میں بہت سے فرمانرواؤں نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے ملک کی تمام دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا، بلکہ مستحقین اور ان غریب لوگوں کو تقسیم کر لیے جو کہ اس کے لیے مستحق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فقر پر فخر کیا، جو کچھ پاس ہوتا، جو کچھ ہوتا اس کو کھا لیتے، جو کچھ بستر جس طرح کا بھی ہوتا، جس طرح زمین پر ہوتا آپ اسی طرح اس پر آرام فرما لیتے، کئی کئی دن تک فاقوں سے رہتے، کئی کئی دن آپ پیٹ پر پتھر باندھ کر رہتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے جسم میں پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا کر دکھایا اور اس پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے، جو کہ اس بات کی علامت تھے کہ کئی دن فاقے کرنے کے بعد بھی آپ نے کبھی کسی سے دست سوال نہیں کیا تھا۔ شاعر علامہ اقبال یہی چیز بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوانوں، تم غور کرو کہ جس قوم کے نبی فقر پر فخر کرے، تم قوم کے کس طرح نوجوان ہو، تم اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے کہ جن کے آباء و اجداد، جن کی تاریخیں فقر پر فخر کرتی ہیں، جنہوں نے حکمرانی کی طاقت ان کے پاس تھی، حکمرانی کے اصول پوری دنیا کو بتائے ہیں، رہن سہن کے طریقے بتائے ہیں، جن کی پوری دنیا تقلید کرتی تھی، آج تم کہاں کھو چکے ہو؟ یہاں پر حافظ شیرازی کا شعر کا مصرع استعمال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو لوگ عاجزی ان کا فخر رہا ہے، بالکل یعنی وہ عاجزی پر، فقر پر بالکل
خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، اس کو کسی بناوٹ کی، کسی بناؤ سنبھال کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت ہی پیدا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جو لوگ فخر پر فخر کرتے ہیں انہیں کسی بناوٹ کی، کسی بناوٹی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال یہاں پر نوجوان مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کی پوری تاریخ بتاتے ہوئے ان کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تم اپنی تاریخ کو دیکھو، اپنے ماضی کو دیکھو، تیرے ماضی میں تیرے آبا و اجداد نے کس شاندار طریقے سے زندگی گزاری ہے، لیکن اے مسلمان نوجوان آج تو کیا ہے؟ تو ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ظاہری چہروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ظاہری چیزیں جو ناپائیدار ہیں تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ تیرے آبا و اجداد فخر پر فخر کرتے تھے۔ امید ہے آخری اس کا بقول شاعر شعر دیکھیں، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تلو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سیدار، کہ جو لوگ جن قوم کے لوگوں میں غیرت ہوتی ہے، جو فخر پر فخر کرتے ہیں، کسی کے سامنے دستے سوال نہیں پھیلاتے، کسی کی تقلید نہیں کرتے، اپنی ہی تہذیب اور تمدن اور اپنی اصلاح پر فخر کرتے ہیں، اسی کی پیروی کرتے ہیں، وہی قومیں ہمیشہ بادشاہوں کے تاج ان کی سر پر پہنائے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے آج کے 4 اشعار کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ جو مفہوم کی صورت میں یہ جملے لکھے ہوئے آپ ان کو خلاصے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اشعار کو آپ تشریح بقول شاعر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بقول شعر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو تشریح کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلے 7 اشعار کی تشریح